ہمارے ہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بڑے گن گائے جاتے ہیں۔ رجیم خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، جن کو ہم نے نہ صرف یہ کہ خوشگوار بنایا بلکہ بلندیوں پر لے گئے، اور ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کس طرح سے ٹرمپ ملاقاتیں کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی بڑا انسان قرار دیتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے تو عمران خان کو رہا کروا دیں گے، لیکن دوسری طرف وہ چلے گئے اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے رجیم کے ساتھ ان کے کیسے خوشگوار تعلقات ہو گئے کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی، انڈیا کے 8 جہاز گرا لیے۔ فیلڈ مارشل صاحب عظیم آدمی ہے، شہباز شریف صاحب بھی بڑے آدمی ہیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں یہی بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن اسی امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پابندی لگا دی گئی، صرف پاکستان پر نہیں بلکہ 75 ملکوں پر پابندی لگائی گئی ہے، امیگریشن کی پابندی ہے، اور اس کا اطلاق اگلے بدھ سے یعنی 21 جنوری سے ہو جائے گا۔ پاکستان کو کس کس ملک کے ساتھ اس نے امریکہ نے کھڑا کر دیا، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ جبکہ بھارت کے حوالے سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ بھارت کو ٹرمپ نے آگے لگایا ہوا ہے، بات پر مودی کو چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان نے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 جہاز گرائے ہیں، پھر انہوں نے کہا 7، اور آج کل وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے 8 جہاز گرائے ہیں۔ اس کا حوالہ دے کر ہماری حکومت، ہماری رجیم دنیا پر واضح کرتی تھی کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین اتنے خوشگوار تعلقات ہیں کہ مودی کو، انڈیا کو ٹرمپ نے آگے لگایا ہوا ہے۔ لیکن جن 75 ملکوں کا 75 کنٹریز کا نام ہے جن پر امیگریشن کی پابندی لگائی گئی ہے، ان میں بھارت شامل نہیں ہے۔ اسرائیل نے تو خیر شامل ہونا ہی نہیں تھا، وہ بھی شامل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کن کن ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس سے پھر اندازہ کیجئے کہ ہماری رجیم کی امریکہ کے سامنے، ٹرمپ کے سامنے کیا اوقات ہے، اوقات ہی کیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، بلکہ خبر تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امیگرینٹ ویزے عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ فہرست میں بھارت کا نام شامل نہیں، جبکہ ایران، روس، افغانستان، الجزائر، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بوسنیا، برازیل، میانمار، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، مراکش، شام، یمن، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ فیصلے کا اطلاق بدھ کے روز سے ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے درخواست گزاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو حکومت پر بوجھ اور امریکی عوام کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوبارہ جائزے تک امیگریشن پروسیس روک دیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ کا ایک پیپر جو سب سے پہلے فاکس نیوز نے دیکھا ہے اور جس میں حکم دیا گیا ہے کہ کونسلر افسران موجودہ قانون کے تحت ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیں جن تک محکمہ اسکریننگ اور جانچ پڑتال کا طریقہ کار دوبارہ جائزہ نہ لے لے۔ ویزوں کی یہ معطلی 21 جنوری سے شروع ہوگی اور اس وقت تک غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گی جب تک محکمہ امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کا دوبارہ جائزہ مکمل نہیں کر لیتا۔ جی تو فیلڈ مارشل کی طرف سے جس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ بہترین دوستی کی گئی اور ٹرمپ بھی اس کو مانتے ہیں، تو ہماری رجیم یہ کیا کر رہی ہے؟ میری ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کے سید عاصم منیر کے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، گرم جوشی پر مشتمل تعلقات رہے ہیں اور ابھی ہیں، اگر یہ ٹرمپ سے بات کر لیتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری رجیم یہ کس لیے بیٹھی ہوئی، صرف تنخواہوں کے لیے، امارات کے لیے بیٹھی ہوئی اور اپنا نام اوپر کرنے کے لیے، دورے کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی، اس کے علاوہ اس کا لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نہایت دلچسپ خبر ہے، یہ ہے اسپیکر کے پی کے اسمبلی، ان کی طرف سے یا پھر صوبائی اسمبلی کی طرف سے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھا گیا تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دیجیے۔ اس پر ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے، ہماری رجیم کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اس پر انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایک خبر بنائی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیبل اور 100% یہ ٹیبل سٹوری کا یقین ہے۔ وہ کس طرح سے یقین ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو سیکورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے، انہوں نے سیکورٹی ذرائع سے بات کی ہے تو سیکورٹی ذرائع کی طرف سے یہ کہا
گیا ہے کہ سپیکر کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ براہ راست کور کمانڈر صاحب کو بریفنگ کے لیے کہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وزارت دفاع کو خط لکھیں. یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بلے بلے بنانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے, سارا کچھ کہا ہے. انہوں نے سٹوری ٹانک دی ہے. اس سے پہلے 2 روز پہلے باقاعدہ طور پر یہی بات میڈیا میں آ چکی تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا, تردید کی گئی تھی, اور یہی حکومت کی طرف سے سامنے آیا تھا. انسٹاگرام پر بھی یہ خبر چلی تھی کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے بلائیں یا بریفنگ کے لیے کہیں. بہرحال بریفنگ تو ابھی تک نہیں ہو سکی, لیکن ریمائنڈر اسپیکر صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے. بابر سلیم سواتی صاحب کی طرف سے ریمائنڈر دیا گیا ہے بریفنگ کے لیے کور کمانڈر صاحب کو. ان کی طرف سے کیا کہا گیا, انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر ہی یہ بات کی ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے وہ کیا کہتے ہیں. 3-4 منٹ کا یہ کلپ ہے. یہ ایک ایک چیز کو واضح کر کے رکھ دے گا کہ ان کے پاس کیا اختیار تھا یا نہیں تھا. سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کور کمانڈر صاحب سے بریفنگ لی جائے. یہ پروونشل اسمبلی ہے, یہاں چیزیں قاعدے اور قانون کے تحت چلتی ہیں اور آئین کے تحت چلتی ہیں. آئین کی کتابیں جو اختیارات ہمیں دیتی ہیں ہم اس کے تحت کام کرتے ہیں. ہم قطعاً کسی ایسے ادارے سے تعلق نہیں رکھتے جو آئین کی کتابوں کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہوا ہے. ہم نے کور کمانڈر صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے, کور کمانڈر صاحب اس صوبے میں فورسز کو کمانڈ کر رہے ہیں, پاکستان کی فورسز ہیں, تو بیرون ملک سے نہیں آئی ہوئی, اور اس صوبے کے اندر کوئی بھی کام ہو رہا ہے اسے یہ صوبائی اسمبلی بھی دیکھ سکتی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, وہ وفاقی ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, وہ فوج ہے یا کوئی دوسرا ادارہ ہے, اس کے معاملات کو بھی یہ صوبائی اسمبلی دیکھ سکتی ہے. آئین اسے اختیار دیتا ہے, اور اس کی اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی بھی اسے دیکھ سکتی ہے. اب آپ نے بات کی کیوں نہیں کوئی نہیں ایسی بات, سارے مانتے ہیں, قانون کو مانتے ہیں. جب انہوں نے نہیں مانتا انہوں مارشل لا لگا دیتے ہیں, جو کہ اس ملک کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. تو انہیں لگ جائے گا تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی, مگر جب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے تب تک ہمارا آئین ان پلیس ہے, اور آئین کے تحت ہی یہ چیزیں چلیں گی. اب کیا ہے جی, صوبائی اسمبلی کے رول آف بزنس 2025 آئین پاکستان کے آرٹیکل 67 اور 127 کو ملا کے پڑھیں, قاعدہ 223 اس کے ذیلی قاعدہ 3 کو پڑھیں. یہ کمیٹی ہر اس معاملے پہ غور کر سکتی ہے, اور قاعدہ 209 کے تحت ہم کسی کو بھی ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں, وہ کور کمانڈر صاحب ہیں یا کوئی اور ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کور کمانڈر بھی پاکستانی ہے, پاکستانی فورسز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم اس صوبے کے لوگوں کے منتخب کردہ لوگ ہیں. آج ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ ٹائم نہیں ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریپریزنٹیشن کے نام پہ چند لوگ بٹھائے ہوئے تھے, اور کمانڈ اور کنٹرول اس کا گورنرز کے پاس تھا جو فوج کے ذریعے کمانڈ اور کنٹرول کر رہے تھے. آج ایک آئین پاکستان ہے, آپ اس آئین پاکستان کے تحت ان چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو آئین کا آرٹیکل 1-7 یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ پارلیمانی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اور فوج ہماری فوج ہے. چیئرمین بھی کہہ چکے, ہم بھی کہتے ہیں. تو اس کو غلط رنگ دینے کی یا اس سے غلط تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. کور کمانڈر صاحب اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ اپنے ادارے سے اس پہ رائے لے لیں گے, اور رائے لے لیں گے جو رائے ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنا بھی چاہیے, انہیں بریف بھی کرنا چاہیے. اس صوبے کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, یہ صوبہ 25 سال سے لا قانونیت کو بھگت رہا ہے, دہشت گردی کو بھگت رہا ہے. اس صوبے کے بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں, بے گناہ لوگ. اس صوبے میں فورسز کے لیے فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ایف سیز اور لیویز کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس فورس کے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ہم کیوں نہ کنسرن ہوں اس بارے میں کہ ایک جو ایشو ہے, جب ہم اس کو بریفنگ لے لیں گے تو ہم اپنی اس ہاؤس میں اس کو ٹیبل بھی کریں گے. اپنی جو سفارشات ہیں وہ صوبائی حکومت کو بھی بھیجیں گے اور قومی حکومت کو بھی بھیجیں گے. فیصلہ پھر ان دونوں حکومتوں نے کرنا ہے کہ آپ نے صوبے میں آگے کرنا کیا ہے. تو یہ کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے
چونکہ لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے, میڈیا کو بھی بعض اوقات اینکر پرسنز کو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کبھی اچھا کمنٹ کر لیتے ہیں, کبھی چیز کے لیے کمنٹ کر لیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ آپ نے سنیا کہ بابر سلیم سواتی صاحب کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے. امریکہ کے حوالے سے ہم نے مزید بھی خبریں رکھنی ہیں. ایک تو ٹرمپ کی طرف سے دھمکی پر دھمکی دی جا رہی تھی کہ میں ایران پر حملہ کر دوں گا, اور کل ان کی طرف سے کہا گیا کہ حملہ کیا جائے گا. ساتھ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا, جب مظاہرین تھے ان کو کہا کہ آپ پڑ جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ ان پر چڑھائی کیے رکھیں, اداروں پر قبضہ کر لیں اور ہماری مدد جلد پہنچنے والی ہے. یہ کس نے کہا؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مظاہرین ایسا کریں کہ آپ اداروں پر قبضہ کر لیں, جلد مدد پہنچنے والی ہے. تو مدد کیسے پہنچے گی, جلد کتنی جلد پہنچے گی؟ پاکستان کے لیے بھی ایک بیڑا 1971 میں امریکہ سے چلا تھا مشرقی پاکستان میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. اسی طرح سے آج تک بیڑا وہ کہیں گم ہو گیا, وہاں پہ نہ پہنچا جہاں پہ ہم پاکستانی اس کا انتظار کرتے رہے. اسی طرح سے کیا امریکہ کی طرف سے 8واں بحری بیڑا ان کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہاں ایران میں جو متشدد مظاہرے لوگ کر رہے تھے, آج کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے تھوڑے سے ڈھیلے پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ان کے حوالے سے تو اپنی جگہ پر وہ برقرار ہیں کہ اداروں پر مظاہرین قبضہ کر لیں, لیکن ان کی طرف سے حملے کے حوالے سے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی اطلاع یہ ملی ہے, میں حملہ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس میں تھوڑی سی پسپائی. اس طرح سے آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے اور یہ کنفرم اطلاع ہے کہ وہاں پہ پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ پھانسیاں باغیوں کو یا پھر مظاہرہ کرنے والوں کو دی جانی تھی. لیکن ایران کی طرف سے اب ہماری دھمکی کے بعد وہ سلسلہ روک دیا گیا ہے. اس پر عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹوٹلی نان سینس ہے, بالکل غلط ہے, ہم کسی کو پھانسیوں پر چڑھانے نہیں جا رہے تھے. اور جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ بے شمار پھانسیاں دی جانی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, ہم ایسا کرنے نہیں جا رہے تھے. بہرحال ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ہمیں یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ ایران نے فیصلہ مؤخر کر دیا ہے زیادہ پھانسیاں دینے کا, بڑی تعداد میں پھانسیاں دینے کا, اس لیے حملے کے حوالے سے بھی تھوڑی پسپائی آ گئی ہے. تو باقی اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہونے جا رہا تھا, پھانسیوں کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. ویسے اکا دکا کو وہاں پہ پھانسیاں لگتی رہتی ہیں. جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ بہت بڑے پیمانے پر وہاں پہ پھانسیاں لگنے والی تھی, اب ایران کی طرف سے یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے, اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. تو کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے, بہرحال یہ امریکہ کا ایک منصوبہ ضرور تھا کہ وہاں پہ رجیم کو چینج کر دینا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں علی رضا کو لا کے بٹھا دیا جاتا. وہ شہنشاہ ایران کے بیٹے ہیں اور ان کے دور میں جب شہنشاہ ایران میں موجود ہوا کرتے تھے, ان کو اپنا ولی عہد بنایا گیا تھا, وہ بھی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم تو پہلے روز سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رجیم چینج ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. علی خامنہئی صاحب وہاں سے کہیں نہیں جا رہے, جبکہ یہ افواہیں بھی پھیلا دی گئی کہ وہ روس جا رہے ہیں, روس میں پناہ لے لیں گے. یہ ساری کی ساری بے بنیاد خبریں تھیں. جیسا کہ رجیم چینج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پاکستان میں کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طرح کے اور لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, امریکہ کی مرضی کی حکومت آ جاتی ہے, تو ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بہتر ہوں گے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. تو جس طرح سے آج کل ایرانی حکومت پر صرف اس لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ ایران کی حکومت کے امریکہ دشمن ہے, مغرب دشمن ہے, اس لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں. اور ساری کی ساری پابندیاں اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, امریکہ کی مرضی کی حکومت آ جاتی ہے, تو وہ اٹھ جاتی ہیں, تو پھر پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کر سکے گا. پاکستان کے اور ایران کے راستے تجارت کے کھل جائیں گے. پاکستان میں گیس بھی آ جائے گی, جو کہ معاہدہ پاکستان اور ایران کے مابین ہو چکا ہے. باقی بھی کئی معاہدے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, کئی معاہدوں پر عمل نہیں ہو رہا. وہ سارے کے سارے تجارتی معاہدے ہیں, وہ سارے کے سارے دفاعی معاہدے ہیں, یا جس قسم کے بھی معاہدے ہیں, سب پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا. تو پاکستان میں من و سلوا اترنے لگے گا. تو ان کے حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا,
پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، پاکستان میں روزگار بڑھ جائے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک غریب آدمی جیسے کہ گھر کی روٹی بھی نہیں چلتی تھی، انتہائی زیادہ غریب تھا، انتہائی زیادہ اس کی کمزور مالی حالت تھی، اس کے 3 4 5 بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، تو ان میں سے ایک بیٹا مر جاتا ہے، چھوٹا بیٹا مر جاتا ہے، تو محلے کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن اس کے گھر میں روٹی کھانا وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں ان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اور جب 3 4 روز کے بعد کھانا بند ہو جاتا ہے تو فاقے پھر اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو اس کا ایک بیٹا پوچھتا ہے اپنے ابا سے، ابا یہ دوسرا بھائی کب مرے گا تاکہ ہمیں مزید دنوں کے لیے بھی کچھ روٹی کھانا وغیرہ مل جائے۔ تو یہی حالت لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ایران پر رجیم چینج ہو جائے تو پھر پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اسی طرح سے جس طرح وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک اور بھائی کب مرے گا تاکہ ہم روٹی کھانے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے تو پاکستان کی پھر 7 8 بلکہ اس سے بھی زیادہ خیریں ہیں۔ باقی ایران میں صورتحال تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے، جس طرح سے وہاں پہ ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، انٹرنیشنل کالیں بحال کر دی گئی ہیں، جبکہ انٹرنیٹ بھی آہستہ آہستہ بحال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ تیزی سے جو تبدیلی آئی ہے اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہاں پہ جلوس نکلے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، ریلیاں نکلی ہیں حکومت کے حق میں ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔